السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد افروز قادری صاحب کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد افروز قادری چریا کوٹی بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے حسن صوری کے ساتھ ساتھ جمال معنوی سے بھی نوازا ہے۔ بہترین عالم دین، شاندار قاری قرآن، باذوق قلم کار، نکتہ رس ادیب، ظرف نگاہ محقق اور اچھے شاعر تو ہیں ہی، اس پر متضاد یہ کہ ان کا مزاج تعمیری، فکر صالح اور روش عالمانہ اور دیندارانہ ہے۔ عمر کے لحاظ سے تو ابھی آپ جوان سال ہیں، لیکن تحریر ایک تجربہ کار منجائے پختہ عمر قلم کار کی طرح پختہ، بے جھول، شستہ اور رواں دواں ہوتی ہے۔ طرز بیان نہایت مؤثر اور دلچسپ ہوتا ہے، اور جو بھی لکھتے ہیں تحقیق کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ آپ نے تدریس کا آغاز باضابطہ جامعۃ الرضا بریلی شریف سے کیا، پھر 2006 میں ولاس یونیورسٹی کیپ ٹاؤن جنوبی افریقہ میں بحیثیت لیکچرار مدعو کیے گئے، اور اب تک وہیں خدمت علم و ادب انجام دے رہے ہیں۔ یہ آپ کے تاریخی کارناموں میں سے ہے کہ آپ نے کیپ ٹاؤن کی سرزمین پر پہلا اردو اخبار بنام چراغ اردو جاری کیا۔ آپ تقریباً 5 درجن سے زائد کتابوں کے مترجم، مصنف اور مؤلف ہیں۔ 1979 کی کسی گھڑی میں آپ اپنے وطن مالوف چریا کوٹ کے اندر الحاج محمد مظہر صاحب کے گھر پیدا ہوئے۔ افروز احمد نام رکھا گیا، پھر آگے چل کر یہی نام محمد افروز قادری چریا کوٹی کے قلمی روپ میں ظاہر ہوا۔ چند پشتوں تک آپ کا شجر نسب کچھ یوں ہے: افروز احمد بن الحاج محمد مظہر بن الحاج حمید اللہ سردار بن عبداللہ حلیم بن محمد جانو بن محمد کیسو۔ آپ کے جد امجد 84 گاؤں کے بادشاہ تھے۔ ان کی خدمات اور طرز حکومت کے شاندار قصے آج بھی گاؤں میں باقی رہ جانے والے بزرگ حضرات بڑے شوق و حسرت سے بیان کرتے ہیں۔ جس وقت علامہ افروز قادری چریا کوٹی نے شعور کی آنکھیں کھولی، پیر طریقت رہبر شریعت مبلغ اسلام نعمانی صاحب کی کڑی نگرانی میں دارالعلوم قادریہ چریا کوٹ کو علم و ادب کے موتی بکھرتے دیکھا۔ دور و قریب سے طالبان علوم نبویہ حضرت کا نام سن کر اپنی علمی تشنگی بجھانے کے لیے یہاں کشاں چلے آتے تھے۔ یہ وہ دور تھا چریا کوٹ اپنے علمی کاروانوں سے بچھڑ چکا تھا۔ اس کاروان علم و حکمت کی آخری شہ سواروں میں ابو الجمال مولانا احمد مکرم چریا کوٹی، سیف الاسلام مجاہد سنیت مولانا یاسین چریا کوٹی، ابو المعانی مولانا مبین کیفی چریا کوٹی اور شمس العلماء مولانا امین عباسی چریا کوٹی کی سجیلی یادیں اور رسیلی باتیں ابھی تک کچھ دماغوں کی زینت بنی ہوئی تھیں۔ جب علامہ محمد افروز قادری نے ہوش کے ناخن لیے اور پڑھنے لکھنے کی عمر کو پہنچے تو تعلیم کے ابتدائی مراحل طے کرنے کے لیے گاہوں کے مشہور ادارہ دارالعلوم قادریہ میں داخل کر دیا گیا، جہاں مشفق اساتذہ کرام کے زیر نگرانی میں آپ نے پرائمری تعلیم امتیازی نمبروں کے ساتھ حاصل کی۔ ان کے والدین کو خواہش ہوئی کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن بنے، چنانچہ ایک بار پھر انہوں نے دارالعلوم قادریہ میں داخل کیا، جہاں علامہ محمد افروز قادری نے حافظ صاحب کی سخت و خرخت تربیت میں قرآن کریم کا حفظ کرنے کا آغاز کیا۔ ابھی کوئی ایک پارہ یا آدھ پارہ ہی حفظ کرنے پائے ہوں گے کہ ایک انہونی واقعے نے حالات کا رخ بدل دیا۔ حافظ صاحب کی جارحیت و زیادتی نے انہیں حفظ قرآن کی دولت بیدار سے بہرہ افروز ہونے سے محروم کر دیا۔ اس حادثے کے بعد والدین کی خواہش ہوئی کہ حافظ نہیں بن سکے تو چلو عالم ہی بن جائیں۔ پھر ہوا یوں کہ مجبورانہ نہایت کچی عمر میں علامہ کو والدین کی شفقتوں اور محبتوں کو داغ مفارقت دے کر گھوسی جانا پڑا، اور وقت کے مایہ ناز دانشگاہ جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی میں کوئی 10-11 سال کی عمر میں انہیں اعزازی طور پر داخلہ کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ چونکہ جامعہ میں اعدادیہ کا اس وقت کوئی اہتمام نہ تھا، مگر صرف ان کی درینہ آرزو کی وجہ سے علامہ صاحب یعنی محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی مد ظلہ نے ناظم صاحب مولانا علاء المصطفیٰ اعظمی گھوسوی کو خصوصی حکم دے رکھا تھا کہ مختلف اساتذہ کے ہاں
ان کے لیے پرائیویٹ کلاس کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بھرپور ذمہ داری نبھائی۔ پھر وہ چند مخصوص اساتذہ کرام کی نگرانی میں فارسی کی ابتدائی کتابوں سے خود کو مانوس کرنے لگے۔ پھر 1990 میں باضابطہ جماعت اولیٰ میں ان کا داخلہ منظور ہوا اور پورے طور پر تحصیل علم میں جٹ گئے، اور ان کے اساتذہ ان پر بطور خاص اکرام و نوازش کی بارش فرماتے اور ان کی تشنگی علم بجھانے کے لیے اپنا در فضل و کمال وا رکھتے۔ اس عنایت خصوصی کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر آتش شوق تھی، اور کچھ ہو بھی سکتا ہے کہ ان کے بہنوی جناب محمد فرید الحق صاحب کے اثر و رسوخ کا بھی اس میں عمل دخل رہا ہو۔ اس طرح بے تکان تگ و دو کے ساتھ ان کا کاروان علم و ادب آگے بڑھتا گیا، اور 1996 آتے آتے انہوں نے دستار عالمیت حاصل کر لی، اور اس کے بعد ہندوستان کی مایہ ناز اسلامی یونیورسٹی جامعہ ثقافیہ کالیکٹ کیرلا پہنچ گئے، جہاں 1998 تک یادگار زمانہ گزرا اور ثقافی کامل کی سند لے کر وطن واپس آئے۔ پھر مرشد گرامی علامہ محمد عبد المبین نعمانی قادری صاحب کا حکم ہوا کہ وہ علم قرأت اور کمپیوٹر میں خاص مہارت حاصل کریں، لہٰذا اس حکم کی تعمیل کی خاطر سن 1998 میں ممبئی تشریف لے گئے، اور جہاں 2000 سن عیسوی تک قیام کیا، اور انہوں نے ہندوستان کے مشہور قاری و مقری حضرت محب الدین رحمہ اللہ علیہ کے بلا واسطہ شاگرد قاری صدیق قریشی صاحب کی خدمت میں رہ کر تجوید القرأت کی اسرار و رموز سیکھے، ساتھ ہی خود کو پرنٹ میڈیا سے بھی وابستہ رکھا، اور گائے بگائے روزنامہ انقلاب اور اردو ٹائمز کی رپورٹنگ بھی کرتے رہے۔ رمضان المبارک میں نعمانی صاحب کے حکم پر جامعہ امام احمد رضا رتناگری جانے کا اتفاق ہوا، جہاں 2001 عیسوی میں جامعہ امام احمد رضا میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے، اور 6 ماہ یادگار دن گزارنے کے بعد جب گھر لوٹے تو حضرت قبلہ نعمانی صاحب کا حکم یہ ہوا کہ پٹنہ چلے جاؤ اور مناظر اعظم علامہ مفتی محمد مطیع الرحمن مستر نوری کی بافیض صحبت میں رہ کر حیات اعلیٰ حضرت ترتیب و تبویب جدید میں ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ لہٰذا اسی سال پٹنہ چلے گئے اور تقریباً 1.5 سال کی مدت گزار کر حیات اعلیٰ حضرت کے تاریخ ساز شاہکار کی حروف سازی کرنے کی سعادت و عزت حاصل کی۔ رتناگری کے دوران قیام ایک روز وہابیوں کی طرف سے اٹھائے گئے ایک اعتراض واقع افق پر گرما گرم بحث ہوئی، اور اس تعلق سے بہت سے شکوک و شبہات تشنہ تحقیق معلوم ہوئے، تو انہوں نے چاہا کہ اس سلسلے میں کچھ بن پڑے تو ضرور کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے چند لمحے ام المومنین کی آغوش میں کے عنوان سے ایک کتاب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت طیبہ کے حوالے سے رقم کی، جو جاندار اور تحقیق کی کتاب ہے، اور اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ پر یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو اعتراضات عقلی و نقلی ہوئے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں جو فتنے پنپ رہے ہیں ان کا سد باب کیا جائے۔ پٹنہ آنے کے بعد اس موضوع پر کام کرنے کا سنہرا موقع بھی ہاتھ آیا، اور بار بار خدا بخش لائبریری کی سیر کر کے بالآخر وہ کتاب مکمل کر لی، اور یہ ان کی زندگی کی پہلی تصنیف تھی جو نعمانی اکیڈمی چریا کوٹ کی زیر نگرانی شائع ہوئی۔ پٹنہ سے لوٹ کر جب گھر آئے تو والدین کا اصرار ہوا کہ کہیں قریب ہی رہ کر خدمت دین متین کرو تاکہ گھر کے مسائل میں اپنا حصہ بھی ڈال سکیں۔ چنانچہ 2003 کے اوائل میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے شعبہ کمپیوٹر میں ان کی تقرری ہو گئی، چونکہ ابھی حال ہی میں مجلس برکات کا قیام عمل میں آیا تھا، جس کی تحریک پر بہت سے شروحات و حواشی لکھی جا چکی تھیں، لہٰذا وہاں 1 سال رہ کر مجلس برکات کی بہت سی کتابوں کی حرف سازی کی سعادت حاصل کی۔ ساتھ ہی ماہنامہ اشرفیات، سنی دنیا، کنز الایمان اور سہمائی امجدیہ میں وغیرہ میں باقاعدگی کے ساتھ اپنی رشحات قلم بھیجتے رہے، اور لوح و قلم سے اپنا ہر ممکن رشتہ استوار کیے رکھے۔ انہی دنوں اپنے امی محترم جناب راہی چریا کوٹی کا فکری اثاثہ جمع کر کے بزم گاہ آرزو کے نام سے ڈاکٹر امجد رضا امجد صاحب کے مقدمے کے ساتھ طبع کروایا، اور اسی سال جناب رومی صاحب گورکھ پوری کے اصرار پر معروف عارف باللہ اور صوفی بزرگ علامہ عاصی غازی پوری رحمہ اللہ علیہ کے احوال و معارف پر مشتمل ذکر عاصی کے نام سے کتاب مرتب کی، جو ہنوز تشنہ تکمیل ہے۔ بالآخر سال کے اختتام پر گھر لوٹے۔ تعطیل کلاں کے دن گزارنے کے بعد پھر اشرفیہ لوٹنے کا خیال تھا، مگر پھر اسی دن کسی ماہنامے میں خبر پڑی کہ تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان بریلوی المعروف اظہر میاں کے قائم کردہ جدید و قدیم کا سنگم
جامعۃ الرضا میں تقرری اساتذہ کے سلسلے میں انٹرویوز ہونے والا ہے، تو انہوں نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے فاتحہ خوانی کے بہانے نیز تبع اعظمی کے طور پر محض انٹرویو میں شامل ہونے کے لیے بریلی شریف تشریف لے گئے۔ سینکڑوں انٹرویو دینے والے علماء و قراء میں آپ ہی سب سے کم عمر اور کم ریش تھے، شاید اسی لیے نمبر بھی آخر میں آیا۔ جس وقت انٹرویو حال میں پہنچے تو مفتی شعیب رضا قادری، علامہ بہاءالمصطفیٰ اعظمی اور دیگر ممتحن حضرات نے سوالات کی بھوچار کر دی۔ خیر اللہ اللہ کر کے انٹرویو ختم ہوا اور اس بات کا ذرہ بھی امکان نہ تھا کہ وہ بازی مار لے جائیں گے، مگر گھر پہنچنے کے بعد جب انہوں نے جامعہ اشرفیہ کی تیاری مکمل کر لی تو انہی دنوں بریلی شریف سے صاحبزادہ قائد ملت علامہ جد رضا صاحب کا فون آیا اور فرمایا کہ انٹرویو کوالیفائی کرنے کے باعث مرکز اہل سنت جامعۃ الرضا میں آپ کی تقرری کی جاتی ہے، جتنا جلد ہو سکے ساز و سامان کے ساتھ بریلی آنے کی زحمت گوارا کریں تاکہ آپ کے ذریعے جامعہ کا آغاز کیا جائے۔ یہ خبر سن کر چند دنوں کے بعد ہی بریلی پہنچ گئے۔ کیرلا کا پورا نظام تعلیم و تربیت نگاہوں کے سامنے تھا، بس اسی منہج پر آپ نے جامعۃ الرضا کو بھی بکٹٹ دوڑا دیا۔ نتیجے میں بہت جلد اس کی شہرت دور و قریب تک پھیل گئی، مگر پھر اختتامی سال آتے آتے کچھ رقیبوں کی کشمکش کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے اپنی عزت داؤ پر لگانے سے مستعفی ہو جانا بہتر جانا۔ لہٰذا 2004 کا پورا سال گزارنے کے بعد تعطیل کلام میں گھر لوٹتے وقت وہ استعفیٰ لے کر حضور ازہری میاں کی بارگاہ میں پہنچے۔ ہر چند کے حضرت نے اس کو کسی طور پر قبول نہ کیا، انہوں نے مستعفی ہو جانے کو ہی غنیمت جانا۔ بریلی شریف کا یہ مختصر سا زمانہ ان کے لیے بڑا نفع رساں رہا۔ حضور ازہری میاں کے دروس بخاری میں برابر شریک ہوتے رہے اور خلوت و جلوت میں ان سے استفادہ فرماتے رہے۔ اعلیٰ حضرت کی کچھ کتابوں کی تعریف کا املا بھی فرمایا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور تاج الشریعہ نے اپنی اجازت و خلافت سے موصوف کو سرفرازی بخشی، اپنا جھبہ و امامہ شریف بھی عنایت فرمایا، نیز قصیدہ بردہ و غوثیہ کی خصوصی تحریری اجازت سے بھی نوازا۔ خیر الازکیہ علامہ محمد احمد مصباحی صاحب قبلہ پرنسپل جامعہ اشرفیہ کو معلوم ہوا کہ علامہ محمد افروز قادری صاحب کو بریل نہیں جانا تو انہوں نے پھر مبارک پور بلا لیا اور اشرفی دارالمطالعہ نیز امام احمد رضا لائبریری کی کتابوں کی جدید انداز میں فنون وائز کیٹلاگنگ کے لیے اشرفیہ میں دوبارہ تقرری فرمائی، ساتھ ہی کچھ ابتدائی درجات کی کتابیں بھی پڑھانے کے لیے دے دیں۔ اس طرح 2005 میں دوبارہ اشرفیہ کی علمی فضاؤں میں رہنے کا موقع میسر آیا۔ اس کے بعد چند ہی ماہ کے بعد اسلامک لیڈرشپ کے حوالے سے معروف ولاس یونیورسٹی کا ایک انٹرویو کوالیفائی کر کے وہ 25 مئی 2006 کو دنیا کے دوسرے سب سے خوبصورت شہر کیپ ٹاؤن پہنچ گئے۔ مستقل لیکچرار کے طور پر آج تک اسی یونیورسٹی میں اپنی فرائض اور خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 13 دسمبر 2005 کو ام رفقہ جویریہ قادریہ کے ہمراہ کی شادی ہوئی اور اللہ رب العزت نے 11 رمضان 1429 ہجری بمطابق 11 ستمبر 2008 کو رفقہ نوال قادری کی شکل میں علامہ کی زندگی میں خوشیوں کے ایک نئے باب کا اضافہ فرمایا۔ پھر 22 محرم الحرام 1436 ہجری بمطابق 16 نومبر 2014 احمد یافور مظہری کے روپ میں ایک اللہ کی طرف سے نعمت کے طور پر عطا ہوا۔ 2009 میں پروردگار عالم نے والدین کے ہمراہ حرمین شریفین کی حج و زیارت کا شرف بخشا۔ اس کے بعد 2013 میں بھی بچوں کے سمیت عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ آ کر بھی انہوں نے لوح و قلم کی پرورش کی، مختلف جرائد و رسائل میں شائع ہوتے رہے۔ 2007 میں براعظم افریقہ کی تاریخ میں کیپ ٹاؤن کی سرزمین سے شائع ہونے والا پہلا اردو اخبار چراغ اردو آپ نے شائع کیا، جسے بے پناہ مقبولیت ملی اور جو 2 سال تک تسلسل کے ساتھ شائع ہوتا رہا۔ نیٹ پر اس کی کچھ کاپیاں بھی آپ کو مل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عقائد و معمولات اہل سنت پر لکھی گئی اقلوتی کتاب انوار ساتیہ کی تصحیح و تجدید اور تخریج و تحقیق کی شروع کر دی اور اسی سال اس کو بھی مکمل کر دیا۔ 2008 میں سینٹرل ایشیا کے مشہور قلمکار اور نظر ارتقاء کے پرخچے اڑا دینے والے مفکر، معروف ترین اسکالر ہارون یحییٰ کی بہت سی انگلش کتابوں اور مقالات کو آپ نے اردو میں تحریر کیا اور اس کا ترجمہ کیا۔ کچھ کتابیں اردو سے انگلش میں منتقل فرمائی۔
2009 میں بہت زیادہ مصروفیات کے باعث چراغ اردو کو مجبوراً خاموش کر دیا اور پورے طور پر تصنیف و تالیف میں جٹ گئے۔ خدا کی شان کے 2-3 سالوں میں 5000 سے زائد صفحات رقم کر دیے، جن میں کچھ اشاعت پذیر ہو گئے اور بیشتر مناسب وقت اشاعت کے انتظار میں ہیں۔ 2012 میں دوست و احباب کی درینہ خواہش اور فروغ مذہب و مسلک کی شدید ضرورت کے باعث گڈوڈ میں جامعۃ المصطفیٰ نامی کے دینی ادارے کا قیام عمل میں لایا۔ اللہ و رسول کی بے پناہ عنایتوں کے طفیل 5 شیوخ کی نگرانی میں ادارہ چل پڑا۔ مقامی لڑکوں کے علاوہ تنزانیہ، دارالسلام، جوبرگ اور ڈربن، اس کے علاوہ اپنے وطن میں آپ نے ایک بہترین اور اعلیٰ سہولتوں کے ساتھ ایک ادارے کا قیام فرما چکے ہیں۔ 5 درجن سے زائد کتابیں ہیں، جن میں سے کچھ کتب کے نام یوں ہیں: نوجوانوں کی حکایت انسائکلوپیڈیا، کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہ سحر گائی، آئینہ مضامین قرآن، طواف خانہ کعبہ کے روح پرور واقعات، مرنے کے بعد کیا بیتی، وقت ہزار نعمت ہے، برکات الترتیل، بولوں سے حکمت پوٹھے، علامہ فاروق چریا کوٹی اور ان کے 3 عظیم بیٹے۔ کاش نوجوانوں کو معلوم ہوتا کلام الہی کے اثر آفرینی، 40 حدیثیں بچوں کے لیے اردو، ہندی، انگلش، چند لمحے ام المؤمنین کی آغوش میں، تذکرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام خودکشی، فرشتے جن کے زائر رہیں، 40 امام حسین، قرآنی علاج، کتاب الخیر، باتیں جو زندگی بدلتے، ماں ان کے بول بہاروں جیسے، امام احمد رضا اور ذکر و دعا کی بہاریں، مقامی غوث اعظم اور اتباعی اسوہ مصطفیٰ، شیعہ آستین کے سانپ، عقائد علماء چریا کوٹ، 40 مالک بن دینار، خطبات نسواں، بستان العارفین، ایسے تھے میرے اسلاف، آئے دیدار مصطفیٰ کر لیں۔ ایک طویل اور لمبی فہرست ہے جن کی ہم کچھ کتابوں کی آپ کو ٹائٹلز یہاں دکھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کتابوں کی لسٹ آپ یہاں دکھا رہے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت علامہ محمد افروز قادری چریا کوٹی کو عمر خضر عطا فرمائے اور ان سے یوں ہی دین متین کی خدمت لیتا رہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔